السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو صحت مند ہیں، جن کے پاس وقت ہے وہ اپنی صحت اور وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹیں۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں جو انہوں نے روزے کے اسرار یعنی اس کے سیکرٹس اور اس کی جو باطنی شرائط ہیں، یعنی جو اس کی کچھ ایسے شرطیں ہیں جو کہ روزے کو خاص بنا دیتی ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ اور پھر جو ایک دین کا بنیادی مقصد ہے جس کو کہ تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، دا پیوریفیکیشن آف دا سول، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کہہ لیں، پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جس کو دین نے تزکیہ نفس کہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور یعنی اس میں اتنا یعنی زبردست کام کیا گیا ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس میں علم کا خزانہ موجود ہے۔ روزے کے اسرار اور اس کے سیکرٹس اور باطنی شرائط کے حوالے سے امام صاحب لکھتے ہیں، یاد رکھو روزے کے 3 درجات ہیں۔ There are 3 levels or 3 types of fast, 3 types of fasting, 3 types of روزہ۔ عوام کا روزہ، خواص کا روزہ اور خواص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ یعنی ایک بالکل عام لیول کا جو ایک روزہ ہے وہ کیا ہے؟ بطن یعنی پیٹ اور شرم گاہ کو قضائے شہوت سے روکنا، یعنی ٹو فلفل دی ارجز آف دا اسٹمک اینڈ دا پرائیویٹ پارٹس، ٹو اسٹاپ یور سیلف فرام فلفلنگ دی ارجز آف دا اسٹمک اینڈ دا پرائیویٹ پارٹس، ٹھیک ہے، یہ ایک عوام کا روزہ ہوگا۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ کہ سماعت، ٹھیک ہے، آپ کی لسننگ، بصارت، آپ کا دیکھنا، زبان، ہاتھ، پاؤں اور جملہ اعضاء کو، باقی باڈی پارٹس کو گناہوں سے باز رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سب باڈی پارٹس بھی، ان سب کا بھی روزہ ہوگا۔ یعنی صرف پیٹ اور شرم گاہ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی سماعت کا بھی روزہ ہے، آپ کی بصارت کا بھی روزہ ہے، زبان، ہاتھ، پاؤں، آپ کے تمام باڈی پارٹس جو ہیں وہ روزے کی حالت میں ہیں۔ یہ ہے خواص کا روزہ۔ خواص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ کہ دل کو گھٹیا خیالات اور دنیاوی فکروں، ٹھیک ہے، سے روکنا، دل کو گھٹیا خیالات اور دنیاوی فکروں سے روکنا، اور اسے ما سوا اللہ سے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی اور چیز سے کلیتاً باز رکھنا، یعنی آپ کی تھاٹس میں صرف اور صرف اللہ رہے، کوئی دنیاوی فکر بھی نہ آئے اور کوئی گھٹیا خیال نہ آئے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے علاوہ میں غور و فکر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سو آف کورس دس از اے ویری ہائی لیول، اور اس کے لیے اسپائر کرنا چاہیے انسان کو۔ یعنی ایک مینٹل سٹیٹ انسان کی وہ کیا ہوگی، کیا ہی اعلیٰ کیفیت ہوگی جب صرف خدا، صرف اللہ تعالیٰ، یوم آخر کے علاوہ یعنی اور کوئی تھاٹ ہی نہ آیا آپ کے ذہن میں۔ تو روزے کا مقصد انسان میں تقوی، شکر اور صبر پیدا کرنا ہے، اور یہ وہ امیزنگ کوالٹیز ہیں، یہ وہ بنیادی یعنی اخلاقی اقدار ہیں جن سے کہ انسان کی ایک بہترین انسان کی تعمیر ہوتی ہے، ایک بہترین اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔
اور دین کو بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد انسان کے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ لہٰذا جن فضائل کو اپنانا یعنی جن ورچوز کو اڈاپٹ کرنا اور جن رذائل کو یعنی جن وائسز کو نکالنا، یہ نکالنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، ان کے حوالے سے اگین ہم امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے کچھ رہنمائی لیں گے، لیکن آج ہم پہلے تزکیہ نفس پر گفتگو کریں گے۔ تزکیہ کا جو مادہ ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے لفظ تزکیہ کا، وہ ہے زے کاف یہ۔ اس کے دو بنیادی معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے پاک صاف کرنا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے نشو و نما کرنا، ٹو گرو سم تھنگ، ٹھیک ہے، کسی چیز کی نشو و نما کرنا۔ اور جب ہم تزکیہ نفس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نفس یا انسانی شخصیت کو، ہیومن پرسنالٹی کو رذائل سے پاک کرنا، ٹھیک ہے، وائسز اپروٹ کرنا، وائسز نکالنا، اور فضائل کو اپنا کر یعنی اچھے جو آپ کے ورچوز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے اس نفس کو نشو و نما دینا، اس نفس کو گرو کرنا۔ اس کی بہترین مثال باغبانی سے ملتی ہے، گارڈننگ سے، جس میں مالی یا جو باغبان ہوتا ہے، جو گارڈنر ہوتا ہے، وہ فالتو خود رو پودوں کو اکھاڑتا ہے، جو ویڈز اگاتی ہیں ان کو وہ اکھاڑ دیتا ہے، جو کہ اس نے پلانٹ خود نہیں کیے ہوتے، ان کو وہ اکھاڑ دیتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مالی جس پودے کو نشو و نما دینا چاہتا ہے، یعنی اب وہ جو چیز پلانٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی صحیح نشو و نما اور بڑھوتری ہو۔ کیونکہ کیا ہوگا اگر وہ ان خودرو یا ایکسٹرا پودوں کو وہاں رہنے دے گا تو وہ پھر جو ڈیزائرڈ پلانٹس ہیں، یعنی جن پلانٹس کو وہ بڑھوتری دینا چاہ رہا ہے، وہ ان پلانٹس کی غذا کھینچ لیں گے اور ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ خودرو پودے اس اصلی پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ بنیں گے۔ لہٰذا باغبان زمین کو ان غیر ضروری خودرو پودوں سے صاف کرتا ہے تاکہ مطلوبہ پودے صحیح طرح سے نشو و نما پا سکیں۔ تزکیہ نفس کی اہمیت کے حوالے سے میں قرآن اکیڈمی سے چھپی ہوئی ایک کتاب تزکیہ نفس سے اقتباس پیش کر رہی ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، انسان جب اپنے چاروں سمت نظر دوڑاتا ہے تو اس کا مشاہدہ اس جانب رہنمائی کرتا ہے کہ ہر جاندار ایک ایسے نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے جو اس کے جسم کی اندرونی گندگی کو خود بخود صاف کرتا رہتا ہے آٹومیٹکلی۔ صحت مند جسم کے لیے یہ نظام صفائی نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی بہترین غذا استعمال کرتا ہو لیکن اس کا نظام صفائی درست نہ ہو تو وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ بہترین غذا کا استعمال بھی صحت مند زندگی کا ضامن نہیں ہے۔ جہاں تک جسم کی اندرونی صفائی کا تعلق ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے، جبکہ جسم کو ظاہری طور پر صاف ستھرا رکھنا ہر مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جو انٹرنل ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے ہماری باڈی کی، جو امپیورٹیز ایکسپیل ہوتی ہیں باڈی سے، وہ پورے ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے اور وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو باہر کی جو ہماری صفائی ہے، جو ایکسٹرنل ہماری کلینلینس ہے، اس کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، ہم خود صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل دو لحاظ سے ضروری ہے۔ اولاً obviously صحت کے طبی اصولوں، میڈیکل پرنسپلز کے تحت اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور ثانیاً سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جمالیاتی حس رکھی ہے، ہمارے اندر ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بیوٹی کی ایستھیٹک سینس رکھی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف رکھے۔ ہر انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ انسان نہ صرف اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے بلکہ زینت بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی ایک ڈیزائر ہے اور یہ رکھی گئی ہے انسان کے اندر۔ یہ تقاضا انسان میں فطری طور پر موجود ہے، جیسے میں نے کہا۔ نہ صرف انسان بلکہ یہ شعور جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے بچوں کو بھی ظاہری طور پر صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ ظاہری صفائی کا یہ عمل ایک دفعہ کافی نہیں ہے بلکہ خود کو مستقل صاف رکھنا مطلوب ہے، جو کہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اٹس اے کانسٹنٹ ایفرٹ ایوری ڈے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دن اپنے آپ کو صاف کر لیا تھا چنانچہ اب ایک ہفتے تک مجھے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک دن دانت صاف کر لیے
اب ایک ہفتہ مسواک کرنے یا برش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ایک بار غسل کر چکا لہٰذا اب ایک مہینہ مجھے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ گندگی اس کو لاحق ہو جاتی ہے جس کو دور کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ یعنی اپنے ظاہری وجود کی طہارت ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ ہم سب کے لیے آبزرویبل ہے، ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح۔ اب ظاہری طہارت کی طرح، آؤٹ ورڈ کلینلنس کی طرح، تزکیہ بھی، جو انورڈ ہماری جو صفائی ہے، جو ہمارے نفس کا جو تزکیہ ہے، وہ بھی ایک مسلسل اور زندگی بھر کا عمل ہے۔ جیسے ہم ظاہری صفائی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دنیا کے کام بھی نمٹاتے رہتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ پہلے میں یہ کام کر لوں، اس کے بعد زندگی کے باقی سارے کام شروع کروں گا۔ جیسا کہ روزمرہ کے معمول روٹین میں ہم صفائی کرتے ہیں اور باقی زندگی کے کام بھی کرتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کا عمل ہم باقاعدہ اپنی روزمرہ زندگی کے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی جز وقتی، کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کا عمل ہے، روز کرنے کا کام ہے۔ تزکیہ کا عمل ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں میں یا چند سالوں میں اس کو مکمل کر لیا جائے۔ یہ محدود وقت میں مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ اپنا تزکیہ کرتا ہے تو کوئی اور برائی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، پھر اس برائی کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر کوئی برائی نہ بھی آئے تب بھی جب تک انسان زندہ ہے برائیوں سے پالا پڑنے کا امکان تو بہرحال موجود ہے۔ اسی لیے تزکیے کا زندگی کے آخری لمحے تک مسلسل جاری رہنا ضروری ہے۔ دل اور دماغ کی طہارت۔ انسان کو چاہیے کہ جسم کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی طہارت کا بھی خیال رکھے، تاکہ وہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی صحت مند رہے۔ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا دراصل صحت مند شخصیت کا راز ہے۔ اس طرح انسان خود اپنے لیے فائدہ مند، پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور مخلوق سے بھی اس کا تعلق بہتر طریقے پر وہ نبھا پاتا ہے۔ پروقار، خوشگوار شخصیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق بھی ہوتا ہے۔ عقیدے کو پاک رکھنے سے روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خالق سے درست تعلق درست اور پاکیزہ عقیدے پر ہی منحصر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تزکیے کے 4 پہلو ہیں، 4 ایسپیکٹس ہیں۔ نمبر 1، عقیدے کو شرک سے پاک رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دل کو حسد یعنی جیلسی، تکبر یعنی ایروگنس، نفاق یعنی ہپوکریسی وغیرہ سے پاک رکھنا۔ نمبر 3، جسم کو بری حرکتوں سے پاک رکھنا۔ اینڈ نمبر 4، لباس اور جسم کو گندگی سے پاک رکھنا۔ جو اپنے سوچ، عقیدے اور عمل کو خوبصورت بنا لے وہ اللہ کی نظر میں حسین بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے، میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ تزکیے کے ذرائع۔ تزکیے کی 2 شرائط ہیں، یعنی سورسز کیا ہوں گی تزکیے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کا احساس ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ دیر آر سم تھنگس، کچھ ایسی چیزیں ہیں میرے اندر جن کو مجھے کریکٹ کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو احساس ہونا چاہیے، اگر احساس ہی نہیں ہے تو پھر تو آگے کوئی بات ہی نہیں بڑھے گی۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس ذریعے کا حصول ہے جس سے تزکیہ ہو سکے۔ یعنی اب تزکیہ کس طرح کریں گے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، تزکیے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اور پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ کام اور باتیں ہیں۔ پاکیزہ صحبت بھی، یعنی ایک اعلیٰ اخلاق والے لوگوں کی صحبت بھی اس میں معاون مددگار ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کا تزکیہ اور اصلاح ہوتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو لک ایٹ یور کمپنی آلسو، کہ واٹ کائنڈ آف کمپنی یو کیپ، کس طرح کے دوست احباب ہیں آپ کے۔ بس خوبصورتی کے لیے برائیوں اور گندگی کا دور ہونا اور ساتھ ساتھ خوبیوں کا اختیار کرنا ضروری ہے۔
اس دوہرے عمل کا نام تزکیہ ہے. اس کے لیے اصطلاح مستعمل ہے تخلی عن الرذائل و تجلی بالفضائل، بری خصلتوں سے خالی اور اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی بری جو وائسز ہیں ان سے اپنے آپ کو ایمٹی کرنا، اور جو اچھے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اچھے یہ ورچوز ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، ان کو اڈاپٹ کرنا. برائیاں دور کی جائیں، اچھائیوں کو اختیار کیا جائے اور ان کو پروان چڑھایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، تو انسان کے تزکیے کا عمل پورا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور رحمت بہرحال ضروری ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 21، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ تو صرف ایک کوشش کر سکتا ہے، وہ احساس اپنے اندر ڈیولپ کرے، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے فضل اور رحمت اور اس کے کلام کے بغیر کوئی بھی پاکیزگی اور تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ ان میں سے ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں بتایا گیا 4 مقاصد بیان کیے گئے: تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. ٹھیک ہے، تو تزکیہ از ون آف دا فنڈامنٹل ٹیچنگز، یا ایک ریزن نبی کو مبعوث کرنے کا ایک بہت بنیادی وجہ کیا تھی؟ انسانوں کو سویلائز کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا. سورہ آل عمران کی آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور 3 مقامات میں پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں تزکیہ نفس کو ایک اہم مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں اپنی بات صحیح طرح سے کنوے کر پائی ہوں. اللہ تعالی ہم سب سے ہماری عبادت، ہمارا غور و فکر قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو آبجیکٹیولی دیکھ کر اپنے فلاز، اپنے گناہوں کو اینالائز کرنے کی اور ان کو ریئلسٹکلی دیکھنے کی، اکنالج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ سچائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.